کراچی کے لیے ایڈمنسٹریشن کے بیسس سے سب سے اہم ٹارگٹس ہیں، ہمارے فوکس ہے، وہ سب سے پہلے پانی کا مسئلہ ہے۔ آپ جانتے ہو کہ اس صوبے کے ساتھ تاریخی طور پہ ناانصافی ہوا ہے اور آپ کو آپ کا پانی کا حق نہیں دیا جاتا ہے، عرصہ بھی اپنا رول ادا نہیں کرتا ہے۔ اسی حکومت کے اپنے وزیر پارلیمان پہ کھڑے ہو کر کہا ہے، ریکارڈ پہ آئے ہیں کہ اس صوبے کے ساتھ ناانصافی پانی کے لحاظ سے ہو رہا ہے، مگر آج تک اس کو حل کرنے کی کوشش نہیں کیا گیا ہے۔ خان صاحب نے یہاں آ کے الیکشنز میں وعدہ کیا تھا کہ کراچی کی پانی کے لیے وہ ڈی سیلینیشن پلانٹ لے کر آئے گا، وہ پتہ نہیں کیا کیا نہیں کرے گا۔ آج تک خان صاحب نے ایک قطرہ کا اضافہ نہیں کیا ہے ہمارا پانی کا حصہ میں، پانی کے تعداد میں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے منصوبہ بندیاں چل رہے ہیں، چاہے وہ ہمارا ہب سے آپ کا پمپنگ سٹیشن میں جو آپ نے اضافہ کیا، کل وہاب صاحب مجھے بتا رہا تھا کہ حالجی سے ہم کراچی کے لیے زیادہ پانی کا بندوبست کر رہے ہیں، اور مینجمنٹ پہ آپ نے زور دینا ہے۔ لیکن جب آپ کے نمائندے موجود ہوں گے، نامزد ہوں گے، تو آپ سب ناصر شاہ صاحب کے ساتھ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرے، محنت کرے، مل کے جد و جہد کرے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم تنظیم کے تھرو یہ یقینی بنائیں کہ کراچی میں ایٹ لیسٹ پانی کا چوری نہ ہو، اور کراچی میں اگر ہم نے یہ پانی چوری کا سلسلہ روکنا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے اس حکومت کے آنکھ بننے پڑیں گے، کان بننے پڑیں گے، تاکہ ہم مل کے محنت کر کے کراچی کے عوام کو ان کا حق پہنچا سکیں۔ تو پانی پہ ہم بہت محنت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا، آپ کچرا پہ جس طریقے سے پچھلے سالوں میں بہتری آیا ہے، اب جو ڈسٹرکٹس ایم کیو ایم کے قبضے میں ہوتے تھے کچھ دیر کے لیے، وہ ان کے قبضے میں نہیں ہیں۔ اس موقع پہ آپ نے یہ جو سالڈ ویسٹ بورڈ ہے آپ کے، وہ ان ڈسٹرکٹس میں کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہاں بھی بہتری آئے گا۔ مگر اس کو کامیاب ہونے کے لیے، اس کے لیے بھی آپ کا سیاسی سپرویژن، پولیٹیکل سپرویژن ضروری ہے، چیکس اینڈ بیلنسز ضروری ہے، تاکہ ہم یہ ایشو بھی میں بہتری لے آ سکے۔ بالکل علاج نکالنے کے لیے تو ٹائم لگے گا، لیکن بہتری انشاءاللہ تعالی کراچی کے عوام کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے، سب کو نظر آنا شروع ہو جائے گا اگر آپ سب مل کے محنت کریں، سب ایک دوسرے کی مدد کریں، ہم سب مل کے مدد کریں۔ میں بھی آپ کے ساتھ مل کے ہم محنت کریں گے تاکہ یہ چھوٹے ایشوز کا حل نکال سکے، اور بڑے ٹرانسپورٹ کے منصوبے کرنے سے پہلے ہمارا یہ فوکس ہے، یہ کوشش ہے کہ ہم کراچی کے سڑکوں پہ ٹرانسپورٹ کے لیے بسز پہنچانا شروع کروا دیں۔ میرا خیال میں سال کے اینڈ تک یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور ہر مہینہ، ہر 2 مہینے بعد اس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو یہ 3 ایشوز کو پکڑ پہ، یہ 3 ایشوز پہ آپ نے ڈیلیور کرنا ہے، ان 3 ایشوز پہ سندھ حکومت نے ڈیلیور کرنا ہے، اور جہاں ہم نے حساب لینا ہے، جہاں ہم نے حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے، وہ بے روزگاری، مہنگائی اور غربت پہ جس طریقے سے یہ پی ٹی آئی ایم ایف کی معاشی پالیسیز کی وجہ سے اب پاکستان کے عوام ڈوب رہے ہیں، آپ نے ان کی آواز بننا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو ہمیشہ عام آدمی کے لیے حکومت میں آتے ہیں، عام آدمی کے لیے راج کرتے ہیں، عام آدمی کے لیے خدمت کرتے ہیں۔ تو آپ نے ان کی آواز بننا ہے اس ناانصافی کے خلاف، اور میں امید رکھتا ہوں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی اس طریقے سے مل کے کام کرتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتا۔ انشاءاللہ تعالی مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگلے حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی، اور اگر اگلے حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کا ہونا ہے تو اس میں اس حکومت کو کھڑا کرنے میں، اس حکومت کو منتخب کرنے میں کراچی کے سیٹس کی ضرورت ہے، اور کراچی کی اونرشپ کی ضرورت ہے۔ یہ پرائم موقع ہے آپ کے لیے
یہ پرائم موقع ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کہ ایم کیو ایم کا دہشت گردوں کا راج ختم ہو چکا، ایک نیا پی ٹی آئی کے شکل میں ایک نیا ایم کیو ایم سامنے آیا ہے، لیکن جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کا مقابلہ کیا ویسے ہی انشاءاللہ تعالی آپ پی ٹی آئی کو اس سلیکٹڈ حکومت کا مقابلہ کریں گے، اور جیسے آپ نے ان کو ملیر میں شکست دلوایا، جیسے آپ نے ان کو کماری میں شکست دلوایا، انشاءاللہ تعالی پورا کا پورا کراچی میں اس کو شکست دلوائیں گے، اور کراچی سے لے کے کشمیر تک ہم ان سلیکٹڈ کو بگائیں گے۔ اس کام کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا تنظیم سازی بس مکمل کریں۔ میں تھک گئی ہوں یہ پوچھ کے ہر جگہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تنظیم کا فعال ہونا، مکمل ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ جلد از جلد وہ پروسیس مکمل ہو، وہ نوٹیفیکیشنز نکلیں، اور پھر لوگوں کے پرفارمنس کی بنیاد پہ ہم بعد میں بھی چینجز کر سکتے ہیں، مگر یہ جو سٹیپس ہیں یہ بہت ضروری ہیں تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا رول ادا کر سکتے ہیں، اس ملک کو بچا سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی ضروری ہے، پورا پاکستان کے لیے تو ضروری ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنے، مگر کراچی کے لیے بھی ضروری ہے، کراچی کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس شہر میں آگے سامنے آئے، تاکہ ہم اس شہر کا دفاع کریں، تاکہ ہم اس شہر کے حقوق اس شہر میں رہنے والے کے عوام کو پہنچا سکیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ماضی میں بھی اس صوبے کے ساتھ اور اس شہر کے ساتھ ناانصافیاں ہوئے ہیں، اور وہ ناانصافیاں جاری ہیں۔ ہمارے صوبے کے حق میں ڈاکہ مارا جاتا ہے۔ میں نے پانی کا تو ذکر کیا، سینسس کا آپ سب کو پتہ ہے کہ اگر کوئی اس صوبے کے یا سینسس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہ ہمارے صوبے کے شہر کے عوام کے حق پہ ڈاکہ ہے۔ گیس کا ایشو ہو، بجلی کا لوڈ شیڈنگ ہو، روزگار کا ایشو ہو، روزگار پہ پورا ملک پہ مشکل ہو گیا ہے، لیکن اس صوبے کے عوام کا روزگار تو زیادہ مشکل ہو گیا۔ یہاں ہمارا سٹیل مل کا کیس ہو، جہاں 10,000 خاندان کو زبردستی بے روزگار کروایا گیا، جہاں ہمارا ایف آئی اے میں اس صوبے سے تعلق رکھنے والے آفیسرز ہیں ان کو زبردستی نکالا گیا، چاہے وہ آپ کا کیا ہے وہ پبلک سروس کمیشن جو اسی صوبہ کا پبلک سروس کمیشن کو بند کروا کے ان لوگوں کو روزگار کو خطرہ میں ڈالا گیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی ان ایشوز پہ، ان پالیسیز پہ عوام کے نزدیک ہے۔ ہم عوام کے ہر دکھ درد میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بس آپ میرے لیے، پارٹی کے لیے اپنی محنت جاری رکھے۔ چیف منسٹر صاحب کو، ان کے پورے وزیر کی ٹیم کو میں جانتا ہوں کہ وہ بہت محنت کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ ہم اپنے طور پہ بھی زیادہ محنت کریں گے، آپ اپنے طور پہ بھی زیادہ محنت کریں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پیغام کو، بھٹو شہید کا منشور کو، بی بی شہید کا نظریہ کو ہم نے گھر گھر پہنچانا ہے۔ یہی وہ منشور ہے جو ہمیں آگے لے کے جا سکتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جو امتحان ہم پاکستان کو دیکھنے پڑیں گے آنے والے دنوں میں، ان کے وہ جو ایک جماعت ہے جو اس صورتحال کو سنبھال سکتا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ خاص طور پہ اب جو افغانستان میں صورتحال سامنے آ رہا ہے، اس کا نقصان پاکستان پہ ہوگا، اس کا ریاکشن پاکستان پہ ہوگا، اس کا بلو بیک پاکستان پہ ہوگا، اور اگر کہیں پاکستان میں اس کے بلو بیک کو ہمیں محسوس ہوگا، نظر آئے گا، تو وہ اس شہر کراچی میں ہوگا، جو پوری دنیا میں پشتونوں کا سب سے بڑا شہر ہے تو وہ کراچی ہے۔ اگر افغانستان میں صورتحال بگڑتے ہیں تو ہمارے انوائرمنٹ میں اس کا اثرات ہوں گے۔ ہم اپنا تیاری کر رہے ہیں، ہم اپنا پالیسیز بنا رہے ہیں کہ کیسے
سندھ میں اور خاص طور پہ ہمارا کیپٹل میں کراچی میں ہم اس قسم کا ڈیولپمنٹ کر سکے، ہم اس قسم کا نظام تیار کر سکے کہ یہ انفلکس اور یہ جو بلو بیک آنے والا ہے ہم کیسے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے اوپر، ہمارے اوپر یہ بہت باری رسپانسبلٹی ہے کہ نہ صرف اپنے عوام کے بنیادی مسائل، پانی سے لے کے ٹرانسپورٹ تک کا علاج کا حل نکالنے کے لیے، نہ صرف اس ظالم حکومت کو بھگانے کے لیے، مگر آنے والے کل کے لیے جو ہمیں مشکل نظر آ رہا ہے، جو انتہا پسندی اور دہشت گردی کا دور سے ہم نے نکلا تھا، خدا نہ خواستہ وہ پھر سے ہمیں دیکھنا پڑے گا، تو ہم اس کا مقابلہ تب کر سکیں گے جب پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹیک ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندگی ہو، نہ کہ جیسے ماضی میں جب وہ دہشت گردوں کا جماعت کراچی پہ راج کر رہا تھا اور پورا ملک میں پھر دہشت گردی پھیل چکا تھا۔ اگر ایک جمہوری جماعت، عوامی جماعت یہاں کے نمائندے ہوں گے تو ہم یہ سارے جو مشکلات ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اور ایک بار پھر میں آپ سب کو ایمفسائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اسی محنت کو جاری رکھیں، اسی جدوجہد کو جاری رکھیں۔ پورا پاکستان پہچان چکا ہے کہ اگر ایک جماعت ہے جو پی ٹی آئی کو شکست دلوا سکتی ہے، جو اپوزیشن کرنے میں سیریس ہے، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کے عوام کو مایوس نہیں کریں گے اور اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ لوگ جو سندھ پہ حملہ آور ہیں، جو خواب دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے بعد وہ ادھر کراچی، ادھر سندھ میں حکومت کر سکیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ ان کو دکھائیں گے کہ جیسے آپ نے ان کو ملیر میں اور کراچی میں شکست دلوایا ہے، ویسے ہی ان کا مستقبل ہے۔ ہم نے بہت سے اس قسم کے سازشوں کا مقابلہ کیا ہے، ماضی میں بھی کیا ہے، آج بھی انشاءاللہ تعالی کریں گے، اپنے بلبوتوں پہ کریں گے، اپنے جیالوں کے طاقت پہ کریں گے، اور یہ سارے جو سیاسی لاوارث ہے، سندھ کا جو پورا سیاسی کچرا کو ایک طرف اکٹھا کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی جتنا بھی وہ ان کو اکٹھا کرے وہ بار بار کرتے رہیں، ہم بار بار ان کو ہرواتے رہیں گے، ہم بار بار انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی اور اس صوبے کے عوام کو نمائندہ کرنے کے لیے اپنی محنت جاری رکھیں گے۔ کم وسائل ہوں گے، مشکلات ہوں گے، مگر کم وسائل میں، مشکلات میں ہم زیادہ محنت کر کے انشاءاللہ تعالی پارٹی کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک اچھا مستقبل دیکھ رہے ہیں، اچھا کل دیکھ رہے ہیں۔ اس کو یقینی بنانے کے لیے آپ سب کو مل کے محنت کرنا پڑے گا۔ امید رکھتا ہوں کہ جب چیف منسٹر صاحب اپنے اپوائنٹمنٹس کا اعلانات کرتے ہیں تو پھر ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھ سکیں گے اور ایک چیک اور بیلنس کا سسٹم کراچی میں رکھ سکیں گے، جس کے تھرو ہم کراچی کے عوام کا بہتر خدمت کر سکیں گے اور آگے جا کے یہ سب کے لیے اچھا ہوگا۔ آپ سب کا بہت بہت یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔